رہے ہیں دیکھنے میں ایک جیسا لگے، ایسا کوئی جس سے مشابہت ہو، ٹھیک ہے. لوگ اللہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ سوال ہیں جس میں تمام اہل فکر کے، اہل مکتب، اہل فقہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری کتابیں ہیں، ترمذی وغیرہ، ٹھیک ہے، جو اس میں تمام، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ہے نا، سارے کے لوگ، کیا ہجرت سے پہلے نکلا تھا، ہجرت کے بعد، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوا، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، یا فتح مکہ کے موقع پہ، کیا اللہ کے نبی اپنی زندگی میں لیڈ کر رہا تھا، یعنی سب سے آگے کون تھا اس جلوس میں؟ جلوس کا مطلب ایک آدمی اس کو جلوس نہیں، اس جلوس میں کتنے لوگوں نے شرکت کی تھی؟ 313، 1000 یا 1.25 لاکھ؟ جو پہلا جلوس نکلا تھا اس میں کتنے لوگ موجود ہوتے تھے؟ اس کو بھی نوٹ کریں آپ، ٹھیک ہے. ایک چیز کا اثر تھا کہ فجر سے لے کے اثر تک پورا 6 گھنٹہ 9 گھنٹے کے لیے جلوس نکالا. ناظرین، آپ کے سامنے کچھ سوال ہیں، ان سوال کے جواب آپ پلیز علم کی روشنی میں دیں، اور اسپیشلی یہ سوال ان لوگوں سے ہیں جو کہ جلوس جشن عید میلاد النبی کو جائز سمجھتے ہیں. تو ناظرین، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے الفاظ پہ غور کریں. میلاد النبی یہ باعث شرف، باعث عزت، باعث خوشی، باعث رحمت، ٹھیک ہے، یہ خوشی کی بات ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے میلاد النبی کی نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے جلوس، جشن، جلوس، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس کے تعلق سے کچھ سوال ہیں، ان سوالات کے جواب آپ اپنے دل میں بھی سوچیں، یا کسی علماء حق سے جا کے پوچھیں ان سوالات کے جوابات، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں. سمپلی کوشچن نمبر 1 میں کہوں گا تو کمنٹ میں آپ صرف 1 ڈاٹ یا 1 ڈیش اس کا جواب آپ بتائیں، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر تحقیق کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور تھوڑا آپ دماغ کا بھی استعمال کریں سوالوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شریعت جو ہے، ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں کمی بیشی گنجائش نہیں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو من، حدیث کا مفہوم ہے. اسی طرح فرمایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کم و بیش اللہ معافی فرمائے، کہ جو کوئی بھی کسی بھی قوم کی نقل اختیار کرے گا، اپنائے گا، نقل، اصل نہیں، صرف نقل، تشبہ یعنی کہ ایسا کوئی عمل جو ملتا جلتا ہو، مشابہت رکھتا ہو، دیکھنے میں ایک جیسا لگے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں ایک جیسا لگے، اصل نہیں کہ یہی کر رہا ہے، دیکھنے میں ایک جیسا لگے، ایسا کوئی عمل جس سے مشابہت ہو، ٹھیک ہے، لو کا لائک، یا پھر ایک جیسا. مثال کے طور پہ کافر لوگ بھی برتھ ڈے میں کیک کاٹتے ہیں، اور ہم بھی کیک کاٹ رہے ہیں، تو کیک میں کیا مشابہت ہے؟ میں اصل کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث میں اصل نہیں، نقل کی بات چل رہی ہے کہ انہوں نے بھی کیک کاٹا، ہم نے بھی کیک کاٹا برتھ ڈے پہ، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں مشابہت. اب اس نے برتھ ڈے پہ بکرا کاٹا، میں برتھ ڈے میں کیک کاٹ رہا ہوں، تو اس میں مشابہت نہیں آئی، ٹھیک ہے. بات ہو رہی کیک کی، کیک مشابہت ہے. تو حدیث کا مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی بھی قوم کی مشابہت اپنائی وہ اسی میں سے ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کے تعلق سے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ سوال ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سوال کچھ زیادہ ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے، آپ لوگ بالغ، دماغی طور پہ بالغ ہوں گے، اور تھوڑی بہت تو دین کی سمجھداری ہوگی. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جلوس جو نکالا گیا تھا، اگر اس کی حقیقت ہے جلوس کی، تو شریعت میں آپ کو کتابوں کا نام بتاؤں گا، صحاح ستہ یا صحاح ستہ کہتے ہیں، الفاظ کی غلطی کو آپ معاف کریں، اس کو درست بھی فرما دیں کمنٹ میں، کہ 6 ایسی اوتھینٹک بکس ہیں جس میں تمام اہل فکر کے، اہل مکتب، اہل فقہ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف ہے، مسلم شریف، نسائی شریف ہے، ابو داؤد ہے، مشکات ہے، یہ اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں، ترمذی وغیرہ، ٹھیک ہے، جو اوتھینٹک بکس کہا گیا ہے. اور اس میں تمام، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ہے نا، سارے کے لوگ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کے کتابوں میں اتفاق ہے، جیسے کہ حنفی یا پھر شافعی مسلک کے جتنے ہیں خصوصاً، ٹھیک ہے. اور تو اس کے تعلق سے آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو جلوس اگر نکالا گیا ہوگا تو وہ جلوس کیا ہجرت سے پہلے نکلا تھا، ہجرت کے بعد، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے وسلم، ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے یعنی 40 سال کی عمر میں جو ہے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے. تو کیا 40 یعنی کہ نبوت والے سال سے پہلے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جلوس نکلا تھا؟ جشن عید میلاد النبی جلوس کی شکل میں منایا گیا تھا؟ پہلا سوال یہ. چلو، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، یعنی مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
نبوت والی محنت جو ہے 11 یا 13 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مان کے چلتے ہیں 11 سال. تو اس 11 سال میں یعنی مدینہ جانے سے پہلے پہلے کیا جلوس نکالا گیا تھا؟ یا پھر ہجرت کے بعد یعنی کہ مدینہ میں چلے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جلوس نکالا تھا؟ ہر سال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی، تو یعنی پیدائش والے موقع آتے رہتے تھے. ربیع الاول کا مہینہ تو ہر سال آتا ہے نا، 12 مہینے میں سے ایک مہینہ ربیع الاول ہے. تو مکہ چھوڑنے سے پہلے، ہجرت کرنے کے بعد اور مدینہ جانے کے بعد، یا پھر فتح مکہ کے موقع پہ کہ واپس جو ہے جب فتح مکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو ہم قرآن کی آیت جو پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں سورہ، تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ واپس آئے تو فتح ہونے کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد کیا اللہ کے نبی نے جلوس نکالا یا اس وقت کسی صحابی نے جلوس نکالا تھا؟ سب سے پہلا سوال یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پہ کیا اللہ کے نبی اپنی زندگی میں جلوس نکالے تھے؟ اب سوال نمبر 2 کہ سب سے پہلا جلوس کس سال نکلا تھا؟ ٹھیک ہے، ابھی مان لیجیے 1446 ہجری چل رہا ہے، تو اب سے کتنے سال پہلے سب سے پہلا جلوس اچھا چلو ہجری کیلنڈر سے پہلے، ہجری نہیں تھا، چلو نبوی کیلنڈر یا جو بھی ہو، تو کس سال میں، کس سن ہجری میں، چلو عیسوی بھی اگر معلوم تو عیسوی بتا دو کہ 582 یا پھر 671، کس سال جو ہے سب سے پہلا جلوس نکالا گیا تھا؟ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، کیا اس پہلے جلوس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے یا نہیں؟ اگر جلوس نکالا گیا تھا تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے کیا؟ اور اگر شریک تھے تو چوتھا سوال ہے، اس جلوس کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ یعنی سب سے آگے کون تھا اس جلوس میں؟ جلوس کا مطلب ایک آدمی اس کو جلوس نہیں بولتے نا، پیچھے 2-4 لوگ بھی ہوتے ہیں، مل جل کے ایک ساتھ جاتے ہیں جلوس کی شکل میں. اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس کی رہبری کون کر رہا تھا؟ آگے کون چل رہا تھا؟ یعنی اس جلوس میں سب سے آگے کون تھے؟ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، ان کے پیچھے ابو بکر تھے، یا سب سے آگے ابو بکر تھے، یا سب سے آگے جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یا سب سے آگے جو ہے کہ امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہ تھے؟ کون تھے؟ اس جلوس میں کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ یہ آپ کا 5واں سوال ہے، سوال کو نوٹ کر کے رکھیں کہ اس جلوس میں کتنے لوگوں نے شرکت کی تھی؟ 313، 1000 یا 1.25 لاکھ؟ جو پہلا جلوس نکلا تھا اس میں کتنے لوگ موجود تھے؟ اگلا سوال جو 6 نمبر ہے وہ یہ کہ اس جلوس میں کتنے مرد اور کتنے عورتیں تھیں؟ اس کو بھی نوٹ کریں آپ، ٹھیک ہے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، ان سارے سوالات کے جوابات جو ہے آپ کو صحیح سند اور صحیح حدیث سے دینے ہیں. آپ کو کوئی من گھڑت جو 35-45 روپے کی پتی سی کتاب ملتی ہے اس میں سے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے. جیسے 16 سیدہ کی کہانی، 16 بیویوں کی کہانی، اور پڑھ کے دم کرتے اور کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. اس کتاب کو کس نے لکھا آج تک پتہ ہی نہیں، 8-9 روپے کی مل جاتی کتاب. میں صحیح سند کی بات کر رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، جو 6 اوتھینٹک کتابیں ہیں جس میں تمام فقہ کے علماء کے جو ہے کہ اس میں یہ ہے کہ صحیح کتابیں ہیں، ان کا ماننا ہے. تو مرد اور عورتیں کتنے مرد اور کتنے عورتیں تھیں؟ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ جلوس کس وقت نکالا گیا تھا؟ کس وقت سے مراد یہ ہے کہ کس نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی، کس وقت نکالا گیا تھا؟ ایک ہی ہے. 8 نمبر سوال ہے کہ جلوس کتنی دیر کے لیے نکالا گیا تھا؟ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، یا فجر سے لے کے ظہر تک، یا ظہر سے لے کے عصر تک، یا فجر سے لے کے عصر تک پورا 6 گھنٹہ 9 گھنٹے کے لیے جلوس نکالا گیا تھا؟ 8 نمبر. 9 نمبر سوال یہ کہ اس جلوس میں جھنڈا کیسا تھا؟ اس جھنڈے کا ڈیزائن کیا تھا؟ جیسے ہم لوگ ہندوستان میں، آپ کو پتہ ہوگا کہ سن 1700 یا 1800 کے آس پاس بھی ہندوستان کا ایک جھنڈا ہوا کرتا تھا، یا آزادی سے پہلے جو ہے، ٹھیک ہے، 1857 کے ٹائم میں ہندوستان کا ایک جھنڈا تھا جو وقت کے ساتھ بدلتے 1947 تک ترنگا جھنڈے میں آ گیا، جس کے بیچ میں اشوک چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو فائنل بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، گوگل وغیرہ پہ دیکھیں گے فائنل جو ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر، یا کسی بھی زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اگر جلوس نکالا گیا تھا، جیسے آج لوگ جلوس نکالتے ہیں، ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، تو وہ جھنڈا کیسا تھا؟ یعنی کون سا رنگ اور کون سے ڈیزائن کا تھا؟ سوال نمبر 10 یہ وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلا جھنڈا آگے لے کے لوگ چلتے ہیں، جنگ کے موقع پہ جو ہے جھنڈا ہوا کرتا تھا. جنگ کے موقع پہ بھی عرب میں بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، ارطغرل غازی وغیرہ میں، کہ جھنڈا ہوا کرتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے نا، ایک لشکر کا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک فوج کا، ایک لوگوں کا ایک نشان ہوتا ہے، ایک پارٹی ہوتا ہے. جیسے انڈیا میں بہت ساری پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، کانگریس کی الگ ڈیزائن ہے جھنڈے کا، تو ایک ہیڈ ہوتا ہے نا. وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ سوال یہ ہے میرا 10 نمبر کہ وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، عمر فاروق کے ہاتھ میں تھا، یا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اگر جلوس نکلا تھا تو حضور کے زمانے میں؟ بہرحال سوال نمبر 11
سوال نمبر 11، سوال نمبر 11 یہ ہے کہ یہ جو جھنڈا نکالنے کا جو سلسلہ ہے یا پھر یہ جو کیک وغیرہ کاٹنے کا جو سلسلہ ہے، یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کیا یہ ان چیزوں سے مشابہت ہے؟ یہ جھنڈا نکالنا کس کا طریقہ ہے؟ کسی کے جنم دن کے مبارک دنوں پہ، کسی کے برتھ ڈے کے موقع پہ، کسی کے یوم پیدائش پہ جھنڈا نکالنا، جلوس نکالنا، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں خاص طور سے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں خاص طور سے، کہ کسی کی پیدائش پہ جھنڈا نکالنا، کسی کی پیدائش پہ جلوس نکالنا، جیسے سبھاش چندر بوس کے موقع پہ ہو گیا، یا پھر رام نومی، یا پھر جو ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، پولیٹیشنز کے پیدائش کے دن پہ بھی جلوس وغیرہ نکلتا ہے، یہاں تک کہ گرو نانک جی کے برتھ ڈے کے موقع پہ بھی جلوس نکلتا ہے، اور یورپین کنٹریز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن بھی جلوس نکلتا ہے، پارٹیاں سیلیبریٹ کرتے، کیک کاٹتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہی ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں، جو مسلمان کر رہے ہیں، جلوس جشن عید میلاد النبی کے نام پر، کیا یہ من تشبہ بقوم فہو منہم والی جو حدیث ہے، کیا اس سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو پلیز آپ اس کا جواب ضرور آپ بتائیں، کمنٹ میں لکھ کے بھیجیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوال کے جواب خاص طور سے وہ لوگ بتائیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، جلوس جشن عید میلاد النبی کو منانا جائز سمجھتے ہیں، یہ لوگ تو ضرور اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا کیا اس ویڈیو کے بارے میں رجحان ہے، آپ کا کیا اس میں آپ کا نظریہ ہے، آپ کیا اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، پلیز ہمیں بتائیں، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔